بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بدہضمی کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ بدہضمی ایک ایسی بیماری ہے، بہت سارے لوگ کوئی چیز کھاتے ہیں انہیں فوری طور پر ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو چیز کھاتے ہیں انہیں وہ چیز نقصان دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، بعض لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو سگریٹ کے عادی ہیں وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے فوراً بعد کوئی بھی تمباکو نوشی والی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح غذا کھانے کے بعد اپنے آپ میں گھبراہٹ یا ایسی چیز بندہ محسوس کرے، بعض دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بندے کو گھبراہٹ محسوس ہو جاتی ہے، اور ایسی گھبراہٹ سی ہوتی ہے جیسے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ابھی مجھے دورہ پڑ جائے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، وہ بندہ گھبراہٹ کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو گھبراہٹ ہو، نیمبو کاٹ کر اس پر نمک ڈال کر اور اس کو گرم کرے، گرم کر کے چوسے، یہ بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ گھبراہٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح امرود، یہ ہضمے کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور سمجھ لیں ایک دوا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جب بندہ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد اوپر سے 1-2 امرود کھا لے، اس کو کاٹ کے پہلے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پھر اس پہ ہلکا سا نمک ڈالے، نمک ڈال کے وہ امرود کھائے۔ لیکن اگر جس بندے کو بی پی کا مسئلہ ہو، بی پی جس شخص کا ہائی ہوتا ہو، اس کے اوپر نمک نہ ڈالے۔ پھر 2 لونگ ابلتے ہوئے، یعنی 2 لونگ کو ابالے آدھے کپ پانی میں ڈال کر پھر نیچے اتار لے اور ٹھنڈا کر کے پھر اس کے بعد پی لے، تو یہ بدہضمی کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ یہ علاج کم از کم 3-4 دن تک ضرور کرنا چاہیے۔ اگر جس بندے کو بھی بدہضمی رہتی ہو، پیٹ اس کا بوجھ رہتا ہو، کھانے میں کوئی چیز ہضم نہ ہوتی ہو، تو اس نسخے کو اس طریقے سے استعمال کرے، تو 3-4 دن لگاتار استعمال کرے تو اس کا یہ بدہضمی والا معاملہ یا چیز ہضم نہ ہونے والا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح تلسی اور سیاہ مرچ ہر بار کھانے کے بعد چبانے سے بھوک کی کمی اور بدہضمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ تلسی اور اس کے بعد یہ جو کالی مرچ ہے، یہ بندہ منہ میں رکھ لے اور اس کو آہستہ آہستہ چباتا رہے، تو اس سے بھی بدہضمی کی شکایت اور اس سے انسان کے اندر، جسم کے اندر جو معدہ یہ چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح زیرہ 2 چمچ لے کر گلاس پانی میں ابالے، 1 گلاس میں لے کر اندازاً مثلا زیرے کی 2 چمچ لے اور اس میں 1 گلاس پانی کسی دیگچی میں ڈال کر ابال لے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو ٹھنڈی ہونے پر اسے چھان لے، پھر آدھا کپ دن میں 3 بار روزانہ استعمال کرے۔ اس سے ہضمہ بھی درست ہوگا اور اس سے جو بدہضمی کی شکایت یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جن لوگوں کو بدہضمی اکثریت میں رہتی ہے، انہیں چاہیے کہ بار بار کھانے کے ساتھ مولی پر نمک، کالی مرچ چھڑک کر 2 ماہ تک لگاتار کھائیں، انہیں بدہضمی کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نیمبو کے رس میں رس اور ادرک کا رس ملا کر اس میں نمک ڈال کر کھانے سے بھی انسان کا ہضمہ درست ہوتا ہے، اور ہضمے میں جو چیز کھائے گا اسے وہ ہضم ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پہ کھانے میں ہمیشہ جب آپ چپاتی کھائیں اس کو آہستہ آہستہ چبا کر کھانا چاہیے،
بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں جلدی میں، وہ روٹی کو صحیح چباتے نہیں، وہ جب روٹی پیٹ کے اندر جاتی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. تو اس لیے جب بھی بنا کھانا کھائے اس کو آرام سے اور چبا چبا کر کھانا کھانا چاہیے، اس سے ہضمہ بھی ہوتا ہے. پھر دوسرا میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ کھانے میں یہ چیزیں تو اس دور میں بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن کھانے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا. ویسے اس زمن میں مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھانے میں مثال کے طور پہ شوربہ لے کے یا کوئی بھی دال یا ایسی چیز ہو، اس میں آپ روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں کوٹ کر کھائیں. اس کھانے میں اور عام کھانے کا آپ ذائقہ دیکھیں، اس میں اتنا لذیذ اور ایسا ذائقہ ہوگا اور وہ کھانا جلد ہضم بھی ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرید کہا ہے اور اس کو تمام کھانوں کا سردار کہا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کبھی کبھار استعمال کریں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو اور آپ کا ہضمہ بھی درست ہو. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.